رمضان المبارک کے تعلق سے کچھ ایسے غلط فہمیاں ہیں جو لوگوں میں رائج ہوتا ہے، اور وہ مسئلہ نہ عالم سے حل کر پاتے ہیں نہ کسی سے ڈسکس کر پاتے ہیں، اور اسی خیال میں اس کو معلوم بھی نہیں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بہت ساری غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں۔ اس کے تعلق سے کچھ مسائل ہم آج کی اس ویڈیو میں حل کریں گے، اور ہم سوال کریں گے اور ہمارے ساتھ ایک حضرت ہیں، وہ جواب دیں گے۔ چلیے آپ کو پہلے ان سے ملاتے ہیں۔ السلام علیکم حضرت۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کیا حضرت انجیکشن لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ کیونکہ رمضان المبارک کے مہینے میں لوگوں کی طبیعت اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے، جس کی وجہ سے طبیعت بھی بہت زیادہ خراب ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انجیکشن وغیرہ لینا پڑتا ہے۔ دوا لینے سے تو آٹومیٹک وہاں پر روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن انجیکشن کا بہت سارا کنفیوژن ہے، تو اس کے حساب سے آپ بتائیے کہ کیا اسلام کہتا ہے؟ حالت روزہ میں انجیکشن یا تو پھر گوشت میں لگایا جائے یا پھر رگ میں لگایا جائے، بہر صورت روزہ نہیں ٹوٹتا۔ رگ بولے تو نس، یعنی نس میں لگایا جائے ہاں تو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے۔ البتہ علماء کرام نے حالت روزہ میں انجیکشن لگوانے کو مکروہ قرار دیا ہے، تو جہاں تک ہو سکے انجیکشن لگوانے سے پرہیز کرنا چاہیے انسان۔ اب انجیکشن یہ ایک عموماً چیز ہے کہ انجیکشن بول دیے تو بہت سارے انجیکشن آتے ہیں۔ ایک ہوتی ہے کہ طبیعت خراب ہونے کے بعد اس سے ٹھیک ہونے کے لیے انجیکشن، اور ایک ہوتا ہے کہ طاقت وغیرہ کے لیے کہ ابھی حالت نہیں لگ رہی ہے تو ایک انجیکشن لے لیں تاکہ میرے شریر کے اندر انرجی آ جائے، تو اس سے اکارڈنگ کیا ہے؟ انجیکشن کسی بھی صورت میں کوئی بھی انجیکشن لگوایا جا سکتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ طاقت حاصل کرنے کے لیے لگوانا، تو طاقت حاصل کرنے کے لیے انجیکشن لگوانا اور زیادہ مکروہ ہے، لیکن بہر صورت اگر انجیکشن کے ذریعے سے کوئی دوا جسم کے اندر پہنچائی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، لیکن اس سے بچنا ضروری ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر یہ غلط فہمیاں ہوتی ہے کہ ناپاکی کی حالت میں روزہ ختم ہو جاتا ہے، تو کیا روزے کی حالت میں ناپاک ہونا، یا پھر دن میں ہم روزہ رہیں، دن میں کسی طریقے سے ناپاک ہو گئے تو کیا روزہ ٹوٹے گا یا پھر نہیں ٹوٹے گا؟ روزہ رکھنے کے لیے پاک ہونا شرط نہیں ہے، نماز پڑھنے کے لیے پاک ہونا شرط ہے، روزہ کے لیے شرط نہیں ہے۔ تو البتہ اگر کوئی شخص پورا دن ناپاک رہا پھر بھی اس کے روزے پر کچھ بھی اثر نہیں پڑے گا۔ یہ ہمارے معاشرے میں غلط فہمی ہو چکی ہے کہ کوئی شخص ناپاک ہے تو وہ روزہ نہیں رکھ سکتا، یہ غلط فہمی ہے۔ اس غلط فہمی کو لوگوں کو دور کرنا چاہیے۔ حالت ناپاکی میں روزہ رکھنا بالکل جائز ہے اور روزہ مکمل ہو بھی جائے گا۔ تو اس میں ایک کنفیوژن ہے کہ کیونکہ ناپاک ہونے کی بہت سارے صورتیں ہیں، جیسے کوئی شادی شدہ ہے تو ہم بستری کا مسئلہ ہے، یا پھر کوئی شادی شدہ نہیں ہے تو غلط ایسے طریقے ہیں جس سے انسان ناپاک ہو جاتا ہے، تو ان صورتوں میں کیا مسئلہ ہے؟ ہم بستری کے کیا حکم ہے، دن میں اس کی کیا بات ہے؟ اگر کوئی حالت روزہ میں ہے اور پاک تھا وہ، تو ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ اپنی بیوی کے ساتھ جمع کیا، جو کہ جمع کرنے سے روزہ فاسد ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ وہ خود بخود، جس کو مشت زنی کہا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے ناپاک ہوا۔ تو اور ایک بات یہ رہی اس میں کہ اگر حالت شہوت میں چاہے وہ جس طریقے سے بھی منی کو خارج کر دیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، لیکن حالت شہوت نہیں ہے، کوئی بیماری ہے یا کسی اور وجہ سے انزال ہو گیا تو اس کا روزہ نہیں جائے گا۔ ایک مسئلہ یہ رہا کہ جیسے ابھی دن کی بات ہوئی کہ دن میں انزال ہو یا پھر ناپاک ہو تو اس کی صورت کیا ہے؟ اگر پہلے سے وہ رات ہی میں ناپاک ہو چکا ہے، ابھی ہم بستری پر بھی آئیں گے شوہر بیوی کے، لیکن ابھی جیسے ہم رات میں ناپاک ہوئے، اب سحری ہم کو کرنا ہے، تو کیا ناپاکی حالت میں سحری کر سکتے ہیں یا پھر پاک ہونا ضروری ہے سحری کرنے کے لیے؟ کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رات میں اگر کسی بھی طریقے سے ناپاک ہو گئے تو وہ روزہ ہی کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ وہ یہی سوچتے ہیں کہ ناپاکی حالت میں ہم سحری کیسے کریں گے اور روزہ کیسے رکھیں گے۔ تو یہ بہت ہی زیادہ کنفیوژن ہے، اس کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے۔ اگر کوئی ناپاک ہے تو وہ ناپاکی حالت میں سحری کر سکتا ہے اور پورا دن بھی ناپاکی حالت میں رہ سکتا ہے۔ کہ حالت ناپاکی میں اگر وہ رہے گا تو اس کی نمازیں ترک ہوگی، نمازیں چھوٹیں گی، قضا ہو جائے گی۔ تو نماز قضا ہونے سے پہلے غسل کر کے اس پر ضروری ہے کہ نماز جو اس پر فرض ہے اس کو ادا کر لے، حالانکہ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں کے اندر ایک غلط فہمی ہے جو مجھ زیادہ مشہور ہے، اور وہ یہ ہے کہ روٹ بوٹ کا روزہ، اور یہ کیسا روزہ ہے
اس کے تعلق سے آپ بتائیں کہ اس کا کیا ہے حکم اسلام میں؟ یہ کئی جگہوں پہ 17 رجب المرجب کو روزہ رکھتے ہیں لوگ، اور اس روزے کا نام دیتے ہیں روٹ بوٹ کا روزہ۔ حالانکہ یہ ایک نفلی روزہ ہے، اور شریعت اسلامیہ میں اس روزے کا کوئی حکم نہیں ہے مخصوص تاریخ کا۔ ہاں، اس تاریخ میں روزہ رکھنا ضروری نہیں ہے، آپ جب چاہیں نفلی روزہ رکھ سکتے ہیں، صرف ممنوع دنوں کے علاوہ۔ یعنی عید اور بقرعید کے دن جن دنوں میں روزہ رکھنا منع کیا گیا ہے، ان کے علاوہ نفلی روزہ آپ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں، کوئی 17 رجب المرجب ضروری نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک بات ہے روٹ بوٹ نام کیوں پڑا اس کا، ذرا اس کے تعلق سے ہم گفتگو کرتے ہیں کہ مخصوص وزن کی ایک بڑی اور ایک چھوٹی 2 روٹیاں اور بوٹیاں بنائی جاتی ہیں، اور جو چھوٹی روٹی ہوتی ہے حضرت، اس روٹی کو لوگ فاتحہ کرنے والے کو دے دیتے ہیں، اور ایک بڑی جو روٹی ہوتی ہے اس کو روزہ رکھنے والے کو کھلا دیتے ہیں۔ تو ایک روٹی اور بوٹی جب دونوں ملا کر پکائی جاتی ہے تو اس کے تعلق سے، اس کی نسبت سے لوگ اس روزے کا نام ہی رکھ دیا روٹ بوٹ کا روزہ۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ رمضان کی راتوں میں ہم بستری کر سکتے ہیں، اور کیا یہ کرنا گناہ ہے؟ کیونکہ یہ بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ رمضان کے مہینوں میں ہم بستری نہیں کرنا چاہیے، اور 1 مہینے کا لینتھ ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں کہ روزہ رکھیں گے تو ہم بستری نہیں کرنا ہوگا، اور اگر ہم بستری کریں گے تو روزہ نہیں رکھنا ہوگا۔ تو اس طریقے سے کنفیوژن ہے، اس کو تھوڑا سا کلیئر کیجیے۔ عوام میں کچھ لوگ ایسا خیال کرتے ہیں، یہ ان کی کم علمی ہے۔ حالانکہ رمضان کے مہینے میں وقت افطار سے لے کر ختم سحری تک جس طریقے سے کھانا پینا جائز ہے، بعین ہی اسی طریقے سے شوہر اور بیوی کا ہم بستر ہونا بھی جائز ہے، اور اس کے تعلق سے بکثرت احادیث مبارکہ بھی وارد ہوئی ہیں، اور اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں اس کی اجازت بھی دی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ تمہارے لیے روزے کی راتوں میں عورتوں سے صحبت کرنا، ہم بستری کرنا جائز ہے، وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ پتہ کیا چلا کہ قرآن مقدس سے یہ بات صاف طور سے ظاہر و باہر ہے کہ ہم بستری کرنا رمضان کی راتوں میں جائز ہے۔ اگلا مسئلہ یہ ہے کہ 16 سیدوں کا روزہ، کیونکہ عوام میں یہ رائج ہو چکا ہے اور یہ بہت ہی مشہور ہے، 16 رجب کو جو روزہ رکھا جاتا ہے اس کو 16 سیدوں کا روزہ بولتے ہیں، جو کہ حضرت علی کے متعلق رکھا جاتا ہے۔ اس کی کیا اسلام میں ہے اور کیا اس کی شریعت اجازت دیتی ہے؟ بعض جگہ عورتیں حضرت علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام کا روزہ رکھتی ہیں، اور اسے 16 سیدوں کے نام سے جانا جاتا ہے اس روزے کو۔ تو یہ روزہ رکھنا 16 تاریخ کو خاص کر لینا یہ تو درست نہیں ہے، جیسا کہ ہم پیچھے بتا چکے ہیں کہ کسی دن کو خاص کر لینا روزہ کے لیے، جیسے کہ 16 رجب 17 رجب کو خاص کر لینا، یہ درست نہیں ہے۔ آپ نفلی روزہ جب چاہیں رکھ سکتے ہیں، اور جہاں تک 16 سیدوں کا روزہ ہے تو اس میں عورتیں کچھ خرافات کرتی ہیں جس کی وجہ سے یہ ممنوع ہے۔ وہ یہ ہے کہ عورتیں جب روزہ رکھتی ہیں 16 رجب کو، تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ جب افطار کرنے کا موقع آتا ہے تو وہ افطار نہیں کرتی، بلکہ آدھی رات کو افطار کرتی ہیں، اور گھر کا دروازہ کھول کر کے دعا کرتی ہیں۔ تو آدھی رات میں افطار کرنا، دروازہ کھول کر کے دعا کرنا، یہ سب جہالت ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ یہ روزہ بھی رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے درمیان اس کے اندر ایک کہانی پڑھنا مشہور ہے۔ کیا یہ کہانی پڑھنا صحیح ہے؟ جہاں تک کہانی کی بات ہے تو اس کے تعلق سے فرمایا گیا کہ جو اس میں کہانی پڑھی جاتی ہے یہ من گھڑت ہے، گڑھی ہوئی کہانی ہے، یہ کوئی درست نہیں ہے۔
मतलब इसके कोई शरीयत ने नहीं हुक्म दिया है कि आप कहानी पढ़िए, इस तरीके से करिए? नहीं, बिल्कुल शरीयत में ऐसा कुछ हुक्म नहीं है, ये अपनी तरफ से गढ़ी हुई बातें हैं, कहानियाँ भी गढ़ी हुई हैं। तो बेहतर यही है कि ऐसी कहानियों से परहेज़ किया जाए। इस तरीके से आवाम में बहुत सारी गलत फहमियाँ हैं जो कि बहुत ही मशहूर है, और ये सही सोच के करते हैं लोग, जो कि आज की इस वीडियो में आपको पता चला है। तो ऐसे ही और भी बहुत सारे गलत फहमियाँ हैं जो कि आगे आने वाले एपिसोड में हम बात करेंगे। सो ये अगर आपको वीडियोस अच्छी लगी हो तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद नहीं तो जरूर से कर दीजिएगा लाइक, और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं किसी और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।